بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ نماز کے مسائل بیان کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مساجد سے متعلق کچھ احکامات بیان کیے ہیں، جس میں حدیث نمبر 457 پر امام بخاری رحمۃ اللہ نے عنوان قائم کیا باب التقاضی والملازمۃ فی المسجد۔ اگر کسی شخص نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور یا کوئی چیز دی ہوئی ہے تو اس سے وہ واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے، اپنا قرض جو ہے وہ اس کا مسجد میں آپس میں مل کر کسی چیز کا مطالبہ کرنا یا اپنے قرض کو واپس لینا، یہ کیسا ہے؟ اب اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ سیدنا عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو عبداللہ بن ابی حدرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرض دیا ہوا تھا۔ تو وہ ایک جب انہوں نے مطالبہ کیا تو وہ اس وقت مسجد میں تھے اور ان کی جو مسجد میں آوازیں تھیں وہ بلند ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان کے درمیان فیصلہ کیا، تو وہ ایک قصہ ہے، تو ہم سنتے ہیں کہ انہ تقاضى ابن ابی حدرد دینا کان لہ علیہ فی المسجد، کہ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی حدرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرض دیا ہوا تھا، اور انہوں نے جب ان سے مطالبہ کیا تو وہ مسجد میں تھے، فارتفعت اصواتہما، تو قرض کا جب مطالبہ کیا تو وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں بھائی کتنا عرصہ ہو گیا، کتنے دن ہو گئے ہیں، آپ واپس ہی نہیں کر رہے، تو یہ باتیں کرتے ہوئے نا ان کی آواز جو ہے وہ بلند ہو گئی ان دونوں کی، حتیٰ سمعہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ ان کی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننے لگے، وہو فی بیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے، فخرج الیہما حتیٰ کشف سجف حجرتہ فنادى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، اپنے جو گھر کا دروازہ تھا اس کا جو پردہ لگا ہوا تھا اس کو سائڈ پہ کیا تو آواز لگائی، یا کعب، اے کعب، قال لبیک یا رسول اللہ، وہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، تو کہنے لگے ضع من دینک ھذا، اپنے قرض میں سے تھوڑا سا معاف کر دو، تو کہتے وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الشَّطْرَ، یعنی آدھے کا جو ہے نا وہ اشارہ کیا کہ کعب معاف کر دو یار، آدھا چھوڑ دو اس کو، تو کہتے ہیں کہ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر کہتے ہیں لقد فعلت یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آدھا معاف کر دیا، آدھا دے دے مجھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سیدنا عبداللہ بن ابی حدرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے قم فقضیہ، کھڑے ہوں اور اب قرض ادا کریں جو باقی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے فیصلہ کیا۔ تو یہ حدیث ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ قرض کا مطالبہ کرنا ایک دوسرے سے، اور پیسوں کی جو بات ہے، کیونکہ تجارت کرنا تو منع ہے، ہم نے پچھلے جو ویڈیو تھی اس میں جو حدیث نمبر 456 تھی اس میں یہ سیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی کی اور مسند احمد وغیرہ کی روایات جو ہے وہ ہم نے اس میں سماعت کی تھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ پیسوں کی جو بات ہے اس میں تجارت کے مسائل ذکر کیے جا رہے تھے، اور اس میں جو ہے وہ قرض کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور پیسے لیے اور دیے جا رہے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا جو مسئلہ شریعت میں قرض جو ہے نا یہ بہت اہمیت والی چیز ہے، ایک تو ضرورت کے بغیر لینا نہیں چاہیے، اور اگر بندہ لے لے تو اس کو فوری طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ واپس کرے، اگر بندے کی ویسی موت آ جائے تو بہت بڑا ایک سوال ہے اور بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض دیا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ایک دوسرے کو مالی طور پر بھی تعاون کرتے تھے، اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ پیسوں کا قرض دینا یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں استعمال کے لیے دینا، تو یہ ان کے درمیان چلتا تھا۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ مسجد میں نماز کے بعد یا کوئی اور اس طرح کا وقت تھا کہ وہ مسجد میں موجود ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے سے بات ہو رہی ہے، تو قرض کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کی آپس میں جو ہے وہ آواز بلند ہو گئی کہ بھائی واپس ہی نہیں کر رہے آپ، یہ اس طرح کا معاملہ ہے، تم اٹھو واپس کرو، جلدی کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آواز سنی اور ان کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہ مسجد میں بھائی آوازیں نہیں بلند کرنی، مسجد کے اندر آرام سے بات کرو، اور جو ان کا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ ایک تعلق، اس میں حکم نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ قرض جس شخص نے دیا ہے وہ ہمیشہ معاف کر دے۔ قرض معاف کرنا یا کسی کی مالی طور پر مدد کرنا یہ بہت فضیلت والا عمل ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے اور وہ اس سے پورے کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ اس کا حق ہے، اس میں کوئی اور جو ہے وہ کوئی بندہ آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس کو معاف کر دو۔
ہاں وہ اگر خود سے چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں سفارش کی، تو سفارش بندہ کر سکتا ہے کہ شخص کو یار غریب ہے، اس کو معاف کر دو، اس میں کمی کر دو، ٹھیک ہے، یا تھوڑی سی مہلت دے دو، اس طریقے سے سفارش کی جا سکتی ہے۔ اور قرض جو ہے وہ ادا کرنے والے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی میں نے اس سے پیسے لیے تھے اپنی ضرورت کی بنا پر، تو اب مجھے واپس بھی تو کرنا ہے، اس کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ اس نے ایک تو مجھ پر احسان کیا، اب میں اس کے چکر پہ چکر لگوا رہا ہوں کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں، اتنا جو ہے پھر رشتے بھی خراب ہوتے ہیں، پھر دوستیاں بھی خراب ہوتی ہیں، تو اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے ہمیں۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں نا، آج کل ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ بھئی جس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے دشمنی کرنی ہے نا، جس کے ساتھ تعلق توڑنا ہے اس کو قرض دے دو۔ تو یہ بات اب پتہ نہیں صحیح مشہور ہے کہ نہیں، لیکن لوگ اس طریقے سے بات کرتے ہیں، تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہے، مدد کرنے والا مدد کرتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ جو شخص آگے سے جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ اس کا احساس کرے کہ یار وقت پر مجھے اس کو واپس کرنا ہے، اس کی بھی جو اس نے مدد کی ہے اس کو جو ہے وہ اس کا ادا کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے اشارہ کیا کہ بھئی آدھا اس کو چھوڑ دو، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں حاضر ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدھا تو دے دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی آدھا اس کو واپس کرو۔ تو ایک تو سفارش کرنا کسی اچھے کام کے اندر، اور دوسرا جو ہے وہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو صلح کروانا ہے لوگوں کے درمیان، اگر لڑائی کا اس طرح کا ماحول بن رہا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو اس میں صلح کروا دی جائے۔ اور اسی طریقے سے مسجد کے اندر فیصلہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان فیصلہ بھی تو کر دیا، مسجد کے اندر فیصلہ کرنا یا جو اپنا حق ہے اس کا مطالبہ کرنا، چاہے وہ مالی حق ہو جیسے مالی حق کا یہاں پر مطالبہ کیا جا رہا ہے، کوئی اور حق ہو، اسی طریقے سے یہ اس کی سفارش بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے سفارش قبول بھی کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کہ بھئی ایک بندے نے سفارش کی ہے، ایک عزت دار بندہ ہے، ایک مقام میں بہت بڑا ہے مجھ سے، تو وہ سفارش کر رہا ہے تو میں سفارش اس کی قبول کر لوں، یا کم از کم عذر بیان کر دوں کہ بھئی میں نے اس طریقے سے پہلے اس کو فلاں وقت پر مہلت دی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک یہ بھی پتہ چلا کہ حاکم وقت جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اپنا چاہے وہ صلح کروانے کے لیے ہو، چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو، تو وہ خود سے جو ہے وہ آگے بڑھ کر وہ معاملہ سلجھا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ حدیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔